بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضلیت صحابہ بلا شبہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے اس امت کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو اس امت میں بہت سے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ وہیں پر آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سب سے افضل ہیں۔ اسی تقسیم کی وجہ سے، اسی اختلاف کی وجہ سے امت آج کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، بٹ چکی ہے، جس کا فائدہ کفر اور دشمن قوتیں اٹھا رہی ہیں اور اسلام کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آئیے اسی افضلیت صحابہ کے مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ مسئلہ ہے کیا اور کس وجہ سے صحابہ کرام کو ہم آپس میں ان کے افضلیت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور کیا اختلاف ہے، کیا دلائل ہیں، کن بنیادی وجوہات کی وجہ سے امت میں یہ بات پھیلی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس اختلاف کو نقل کروں، میں آپ کے سامنے ایک دو احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ افضلیت صحابہ کا مسئلہ ہے کیا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سیاحت کی غرض سے، سیر کی غرض سے باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا آپ کو ایک جانور پسند آ گیا، آپ نے مالک کے ساتھ سودا کیا، سودا طے ہو گیا۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خریداری کی غرض سے گئے نہیں تھے، تو حضور نے فرمایا کہ پیسے وغیرہ گھر پڑے ہیں، آپ میرے ساتھ آ جائیے، پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مان گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہ شخص جو اندر سے منافق تھا وہ حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ بازار سے گزرتے ہوئے کسی شخص نے حضور کی بولی سے زیادہ بولی لگا دی، زیادہ پیسے لگا دیے۔ وہ شخص بے ایمان آدمی لالچ میں آ گیا اور اس نے ارادہ یہ کیا کہ یہ جانور اس زیادہ پیسے لگانے والے شخص کو دے دے۔ تو حضور نے فرمایا بھئی یہ سودا تو تیرا میرے ساتھ ہو چکا، اور شریعت کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جب سودا ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، تو پھر آپ سودے پر سودا نہیں کر سکتے۔ تو وہ چونکہ بے ایمان تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو آپ مجھے دکھائیے، سامنے لائیے۔ صحابہ کا مجمع لگ گیا، بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ اختلافی بات تھی اور بات بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی۔ اب چونکہ کوئی گواہ حضور کے پاس موجود نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی خاموش تھے، تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ سودا کیا ہے۔ اب وہ جو لالچی آدمی تھا وہ نامراد ہوا، اس کو نہ چاہتے ہوئے وہ جانور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے کرنا پڑا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت خزیمہ کو علیحدگی میں بلایا اور آپ نے پوچھا کہ خزیمہ جب یہ سودا ہو رہا تھا تو اس وقت تو موجود نہیں تھا، تو نے یہ گواہی کیسے دے دی؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میں نے کبھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے، کبھی میں نے اللہ کے رسولوں کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کے فرشتوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے، جنت اور جہنم کو میں نے بالکل نہیں دیکھا، لیکن اے اللہ کے نبی ان سب باتوں کو میں مانتا ہوں آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے۔ اگر میں اپنا دین آپ کے کہنے پر بدل سکتا ہوں، یہ تو سودا تو بڑی عام سی بات ہے، یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے کہ جو آپ نے فرما دیا میں اس کی تصدیق کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات سے اتنا خوش ہوئے، حضور نے فرمایا من شاہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، جس کے لیے میرے خزیمہ نے گواہی دے دی وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب آپ شریعت کا اصول ذہن میں رکھیں، شریعت میں کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے، ایک گواہ کافی نہیں ہے۔ اب لیکن یہ اعزاز ایسا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ اب آپ کے مقابلے میں کوئی اور شخص ہو، کوئی اور صحابی ہو، اس کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی گواہی ایک کے برابر ہے۔ ویسے تو ہمارے لیے ان کا حکم ہی کافی ہوگا، لیکن شریعت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی گواہی ایک ہے، حضرت عمر فاروق کی گواہی ایک ہے، حضرت عثمان غنی کی گواہی ایک ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی گواہی ایک ہے، لیکن حضرت خزیمہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ اب یہ اعزاز اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، یہ حدیث مبارکہ بخاری حدیث نمبر 3906، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو مشرکین نے حضور کے سر کی قیمت معاذ اللہ 100 سرخ اونٹ رکھ دی، 100 اونٹ، کہ جو زندہ حالت میں لے کر آئے گا یا شہید کر لے آئے
100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ تو لوگ نکل گئے پیچھا کرتے کرتے۔ حضرت سراقہ بن مالک جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اتفاق سے یہ اسی راستے پر نکلے جس راستے پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جا رہے تھے۔ جب یہ حضور کے قریب پہنچے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ ارادہ یہ کیا کہ گرفتار کریں، تو جیسے ہی آگے بڑھے، آپ کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کی ٹانگیں جو ہیں وہ زمین میں دھنس گئیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر دل سے ایمان لے آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے دعا کی، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ بے فکر ہو کر آگے تشریف لے جائیے، میں واپس جاتا ہوں، اور جو لوگ بھی اس راستے پر آ رہے ہوں گے میں ان لوگوں کو اس راستے سے ہٹا دوں گا، کہوں گا کہ میں یہ دیکھ آیا ہوں راستہ، رسول اللہ یہاں پر موجود نہیں۔ تو حضور خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا، اے سراقہ بن مالک، وہ دن کتنا خوبصورت ہوگا جس دن تیرے ہاتھ میں کسرا جو کہ شاہ ایران ہے، کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں یہ بات واقعہ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پردہ فرما لیا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پردہ فرما لیا، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آیا۔ آپ کے دور کے اندر وہ ایران کا بادشاہ وہ مغلوب ہوا، فارس توڑ دیا گیا، اور اسی بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن جب حضرت عمر فاروق کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا این سراقہ، سراقہ کدھر ہے؟ لوگوں نے حضرت سراقہ کو بلایا تو حضرت عمر فاروق نے حضرت سراقہ کو حکم دیا کہ آپ یہ سونے کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہن لیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے مردوں پر سونا پہننا مطلقاً حرام ہے، لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اعزاز حضرت سراقہ بن مالک کو دیا تھا تو شریعت کے سارے اصول و ضابطے ایک طرف کرتے ہوئے حضرت سراقہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا دیے گئے۔ اب یہ دونوں احادیث پیش کرنے کے بعد یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو افضلیت صحابہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنی تھی یا حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت بیان کرنی تھی، یہ حضرت خزیمہ بن ثابت کی یا حضرت سراقہ بن مالک کے فضائل کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہاں پر میں روک کر آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی شخص ان احادیث کو سننے پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں سب سے افضل حضرت خزامہ ہیں کیونکہ آپ کی گواہی 2 کے برابر تھی۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں حضور کے بعد سب سے افضل حضرت سراقہ ہیں کیونکہ آپ کے لیے سونے کو حلال کیا گیا تھا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ جس طرح سے حضرت سراقہ کے لیے، حضرت خزیمہ کے لیے کوئی شخص افضلیت کا دعویٰ نہیں کرتا حالانکہ ان کی افضلیت ثابت ہے، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر اصحاب کے لیے بھی یہی رویہ اپنائیں، کیونکہ جب ہم ایک صحابی کو دوسرے صحابی پر فضیلت دیتے ہیں تو اس سے امت تقسیم ہوتی ہے۔ آج یہ جو امت تقسیم ہے، انتشار کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کو تقسیم کیا اور کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ اس کے نام پر ہم نے ایک جماعت بنا لی۔ اس وجہ سے اسلام کو، حالانکہ اللہ نے تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے نہ بناؤ۔ ہم فرقوں میں پڑ گئے، ہم نے سنی فرقہ بنا لیا، دیوبندی فرقہ بنا لیا، شیعہ فرقہ بنا لیا، اور ان کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ کسی صحابی کے ساتھ کسی کی زیادہ اٹیچمنٹ تھی، کسی صحابی کو کوئی زیادہ حضور کے قریب سمجھتا تھا تو اس نے اس کے نام کا فرقہ بنا لیا اور اس امت کا انتشار اور تباہی و بربادی شروع۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ایک منبع ہے، ایک ماخذ ہے، ایک مشرب ہے جس سے ہر صحابی رسول نے اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق فیض لیا ہے، اکتساب کیا ہے۔ کسی معاملے کے اندر میرے آقا نے کسی صحابی کو فضیلت عطا فرمائی تو دوسرے معاملے میں دوسرے صحابی کو فضیلت عطا کر دی گئی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم ان صحابہ کے درمیان موازنہ کرنا شروع کر دیں کہ افضل کون ہے۔ اسی بات نے اس امت کو تقسیم کیا ہے اور اسی کا فائدہ یہ کفر اور باطل قوتیں اٹھا کر ہم پر حملہ آور ہیں، کیونکہ ہم اپنا دفاع نہیں کر پا رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ حملہ تو شیعوں پر ہے، وہ حملہ تو دیوبندیوں پر ہے، اہل حدیثوں پر ہے، یہ حملہ تو بریلویوں پر ہے، میں کیوں دفاع کروں، وہ تو میرے فرقے کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ امت انتشار کا شکار ہے۔ یہاں پر روک کر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ ترمذی کی بھی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی مختلف حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ابا جان، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے۔
تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ ابا جان ان کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی پھر سوال کر لیا کہ حضرت عمر کے بعد تو پھر آپ افضل ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں بھی، میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، میں اس افضلیت والے معاملے میں نہیں۔ تو بہت سے لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ نے خود حضرت ابوبکر صدیق کو افضل کہا ہے۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، اگر حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن ابی بکر یہی سوال کرتے کہ ابا جان حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے، تو یقیناً آپ کا یہ جواب ہرگز نہ ہوتا، آپ اپنے آپ کو افضل نہ کہتے۔ یہ ان صحابہ کرام کی سادگی ہے، عاجزی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اگر کوئی بات کہی ہے تو چونکہ ان کو انتشار کا اندیشہ نہیں تھا، اس وقت امت کے تقسیم ہونے کا اندیشہ نہیں تھا، وہ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق، یہ تینوں کہیں پر جا رہے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ درمیان میں جا رہے تھے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے بڑی ایک لطیف بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہم جس طریقے سے جا رہے ہیں یہ ایسے ہے جیسے لنا لفظ ہوتا ہے، لام، نون اور الف۔ لام بھی لمبا ہے اور آخر میں الف بھی لمبا ہے، نون درمیان میں ذرا سا نیچے ہوتا ہے، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا قد بھی اونچا تھا، حضرت عمر فاروق کا قد بھی بلند تھا، اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ درمیان قد کے تھے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھیں جیسے لنا ہے ہماری کیفیت بالکل ویسے ہے، اگر درمیان سے نون کو نکال دیا جائے تو پیچھے بنتا ہے لا، جس کا مطلب ہے کچھ نہیں۔ تو اگر ابو بکر اور عمر میں سے علی کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ اکرام کا ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کرنا، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم امتی ہونے کی حیثیت سے اتنے نچلے درجے پر ہو کر ہم صحابہ اکرام کے فضائل کو تولتے پھریں، ان کی پیمائش کرتے پھریں کہ کون افضل ہے۔ میرے نبی سے سب نے لیا۔ جس صحابی کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی فیض دیا، کسی صحابی کی کوئی فضیلت عطا کی گئی، اس مسئلہ کے اندر اس صحابی کی افضلیت ہے، اس مسئلہ میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ دوسرے مسئلہ میں کسی اور صحابی کو عطا کیا گیا، اس مسئلہ میں اس صحابی کی افضلیت ہے۔ تو جب آپ کا یہ موقف ہوگا تو پھر آپ اس مسئلہ میں نہیں پڑھیں گے کہ کون افضل ہے کون نہیں، بس جس مسئلہ کے اندر میرے آقا نے کسی صحابی کو فضیلت عطا کر دی، اس مسئلہ میں اس صحابی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب سے جو بیسک ذات ہے، بنیاد ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ افضلیت کے مسئلے میں پڑھ کر ہم تقسیم در تقسیم نہ ہوں، اور یکجا ہو کر ایک امت بن کے کفر کو اور باطل قوتوں کو بھرپور انداز سے جواب دے سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔